रात के रस्ते पे हार के बैठा मुश्किलात के रस्ते पे हार के ओ बदनसीब दे अली को पुकार के मंजर फिजाए दहर में मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है 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 जिस्म देखता हूँ जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है आया कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है आया घोड़े पे है हुसैन घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है मरहब तो नीम है सारे मख्तल पड़ा हुआ मरहब तो नीम है सारे मख्तल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं है के उठने का अब नहीं है के मारा अली का है उठने का अब नहीं है के मारा अली का है उठने का अब नहीं है के मारा अली का है तुम दखल दे रहे हो अकीदत के पाप में तुम दखल दे रहे हो अकीदत के पाप में देखो मुआमला ये देखो मुआमला ये हमारा अली का है देखो मुआमला ये हमारा अली का है देखो मुआमला ये हमारा अली का है हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं आए हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं दिल पर हमारे सिर्फ दिल पर हमारे सिर्फ इज़ारा अली का है दिल पर हमारे सिर्फ इज़ारा
بے کرم نصیر تجھ بے کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ بے کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ بے کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ بے کرم نصیر یہ سارا
آئے کے حد ہو متولا علی دا تو سامانے کے حد ہو متولا علی دا تو سامانے کے حد ہو متولا علی دا سامانے کے حد ہو متولا علی دا سامانے کے حد ہو متولا یہ وہ ہستیاں ہیں سرکار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم، آپ وسیع مصطفیٰ ولی خدا، آپ کی شہادت کے دن میں آج کے دن کے یہی جاتا ہے تو ان کی قربانیوں ان کی تعلیمات کو جو ہے ہم عمل کریں اور ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں. یہ خاندان میں کی ایک انفرادیت ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ یہاں قبل کرے گا لوگ مانتے ہیں اور جو یہاں اس زمانے سے چل رہا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ آج حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا کی شہادت کا دن ہے. اس میں خانقاہ میں ہمیشہ سے روزے افطار کا کھانے کا سب کا انتظام ہوتا ہے اور لوگ بڑی منتیں مرادیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں. لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں مانتے ہیں. آج کا دن کی بڑی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ جتنے ہندوستان کا پورے دنیا میں جتنے بنی ہیں وہ سب علی سے نہیں. جو علی کو نہیں مانتا وہ ولی ہو. تو حضرت علی بھی آج شہادت کا دن ہے اور آپ نے انسانیت کی علی کربلا میں امام حسین کے والد ہیں. میری مشکل کو حل کر دو میرے مشکل کشا تم ہو. میری مشکل کو حل کر دو میرے مشکل کشا تم ہو. میرے مشکل کشا تم ہو. میرے مشکل کشا تم ہو. میری مشکل کو حل کر دو میرے مشکل کشا تم ہو. میری مشکل کو حل کر دو میرے مشکل کشا تم ہو. میری مشکل کو حل کر دو میرے مشکل کشا آئے میرے مشکل کشا آئے میرے مشکل کشا تم ہو. میری مشکل کو حل کر دو میرے مشکل کشا تم ہو. وسیع مصطفیٰ تم ہو. نصیری کے خدا تم ہو. وسیع مصطفیٰ تم ہو. نصیری کے خدا آئے تم ہو نصیری کے خدا آئے تم ہو نصیری کے خدا آئے تم ہو نصیری کے خدا تم ہو. وسیع مصطفیٰ تم ہو. نصیری کے خدا تم ہو. خدا
پر تو شعائے حسن یوسف آئے باش شعائے حسن آئے باش شعائے حسن یوسف ہے تمہارے حسن کا پر تو شعائے حسن یوسف ہے تمہارے حسن کا پر تو تمہیں خورشید اوجے معرفت ہو پرزیا تم ہو 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 زمانہ راز کے راز درو کو خاک سمجھے گا حقیقت ہے بس اتنی راز کے حاجت روا تم ہو حقیقت ہے بس اتنی راز کے حاجت روا آئے 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 راز کے حاجت روا تم ہو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حضرات گرامی، خانقاہ نیازیہ میں آج 21 رمضان مولائے کائنات جانشین رسول، نفس رسول، وسیع رسول، اخی رسول، وارث رسول، باب مدینۃ العلم، اسد اللہ غالب، مطلوب کل طالب، امیر المومنین، امام المسلمین، حیدر کرار، غیر فرار، قاتل کفار، وارث احمد مختار، ابو الحسن ابو تراب، امام المشارق والمغارب، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی یوم شہادت پہ حسب روایت فاتحہ اور روز افطار کا اہتمام کیا گیا۔ سجادہ نشین خانقاہ نیازیہ حضرت الحاج شاہ محمد مہدی میاں قادری چشتی نظامی نیازی مدد اللہ العالی کی سرپرستی میں اس پوری تقریب کو انجام دیا گیا۔ اس مولائی حیدری حسینی خانقاہ کی 21ویں شریف یعنی 21 رمضان کو ماشاءاللہ مولا کے کرم سے بڑی مقبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ یہ خانقاہ اولاد علی جانشین غوث و خواجہ قطب عالم مدار اعظم نیاز بے نیاز حضرت قبلہ شاہ نیاز احمد قادری چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ ہے، جن کو بی بی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام نے اپنا بچہ کہا ہے۔ اس کے باوجود خانقاہ نیازیہ کا یہ ادب ہے کہ حضرت قبلہ شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر اور جانشین حضور تاج الاولیاء حضرت شاہ نظام الدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ خانقاہ نیازیہ کی مسند پہ 72 سال جلوہ افروز رہے اور پوری دنیا میں نیازی سلسلے کا ڈنکا بجایا۔ آپ کا وصال پہلی رمضان کو ہوا تھا۔ آپ نے اپنے جانشین اور صاحبزادے سراج السالکین حضرت شاہ محی الدین احمد عرف ننھی میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مولا پہ بندے کو فوقیت مت دینا، مولا پہ بندے کو فوقیت مت دینا، یعنی میری فاتحہ بھلے ہی نہ کرنا پر مولا کی فاتحہ ضرور کرنا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو میری فاتحہ میں رکھ جائے اور مولا کے فاتحہ میں نہ ہو اور میں مولا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ تو آج بھی پہلی رمضان کو حضور تاج الاولیاء کا جب عرس ہوتا ہے تو کچھ چیزیں کم کر کے رکھی جاتی ہیں ادباً حضور تاج الاولیاء کی وصیت کے مطابق، اور 21 رمضان کو بڑھا کر کے رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا آج بھی خانقاہ میں 21 رمضان بہت بھاری منائی جاتی ہے۔ یہ ادب ہمیں سکھایا ہے خانقاہ کے بزرگوں نے، اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ 250 سال سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فلا تتخذ يؤتيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد حمد و نعت کے حضرات گرامی عرض کرنا یہ ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج یوم شہادت اسد اللہ، ظہور اللہ، مقبول اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام ہے۔ آپ کی شہادت، آپ کی فضیلت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میری اوقات بساط نہیں ہے، میرا منہ نہیں ہے، میرے پاس زبان نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنے اوقات و بساط کے حساب سے کچھ نہ کچھ اپنے مولا کی پنجتن پاک کی کچھ نہ کچھ توصیف بیان کرتا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، مولا کائنات کی شان میں کئی احادیث ہیں، اور قرآن میں بھی سر مولا نے فرمایا کہ جہاں یا الذین آمنوا ہے اس سے مراد ہم لوگ ہیں، یعنی اہل بیت اطہار ہیں۔ جب مولا سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ کو کس آپ قرآن کی آیت پہ فخر ہے جو آپ کی شان میں اتری ہو، تو آپ نے فرمایا سورہ الرعد کی وہ آیت جس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب، اگر یہ کفار آپ کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں تو آپ افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی نبوت کے لیے دو شہادتیں کافی ہیں، ایک اللہ کی شہادت اور ایک اس ہستی کی کہ جو قرآن کا، جس کو قرآن کا سارے قرآن کا علم ہے۔ تو اللہ نے مولا کائنات کو اپنے ساتھ جوڑا، کہا اللہ کی شہادت۔ اب شہادت کہاں پہ دی جا رہی ہے؟ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا افضل الانبیاء کی نبوت پہ شہادت دی جا رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی شہادت اور ایک اس ہستی کی جس کا نام علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام ہے، جو کہ پوری قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، کہ اس کتاب کا پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو مولا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فخر اسی آیت پہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ، قرآن میں مولا کائنات کے لیے کئی آیتیں ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آیت محبت ہے کہ فرما دیجئے اے محبوب، میں تم سے اجر رسالت، دین تم تک پہنچانے کا کچھ صلہ نہیں چاہتا ہوں،
یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو. یعنی دین کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال کرنا اور تمام بد اعمال سے دور رہنا، اس کا نام دین ہے. اس کی جو قیمت رکھی گئی، اجر رکھا گیا، وہ اہل بیت اطہار، اقرباء اہل بیت، اقرباء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا. تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے اقرباء ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے دین پہنچانے کے بدلے میں، آپ نے فرمایا علی و فاطمہ حسن حسین. علی و فاطمہ حسن حسین کی محبت تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات پہ فرض ہے. اگر آپ ان کی محبت کے بغیر کلمہ پڑھتے ہیں تو قبول نہیں ہے، حج کرتے ہیں تو قبول نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تو قبول نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں تو قبول نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو قبول نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی، یعنی اہل بیت رسول سے محبت نہیں ہوگی، آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ محبت پاک ہستیوں کی قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھبکم وعنکم الرجس واہل بیتکم یطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کو تمام ناپاکی سے پاک صاف کر دیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے. آپ دیکھیے پاکی کی اہل بیت کی پاکی کی شہادت جو دی قرآن نے، تو اللہ کہتا سبحان اللہ. اللہ جگہ جگہ کہتا اللہ کی جو ایک شان ہے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے. تو اللہ جس طرح پاک ہے، اللہ نے اسی طرح نبی اور ان کے اہل بیت کو پاک کر دیا. اب یہ ان کی محبت فرض کی گئی، تو پاک کی محبت پاک دل میں اترتی ہے. تو جب تک دل پاک نہ ہو، جب تک شرک سے، منافقت سے، کفر سے، بددینی سے، گمراہی سے دل پاک نہ ہو، جب تک یہ محبت دل میں نہیں اترتی ہے. تو حضرات گرامی جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ اپنے اس بات کو غور کریں کہ کیا بات ہے کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے، اور وہ اس محبت کے بغیر آپ کو نجات نہیں، چاہے آپ کوئی بھی نیک عمل کر لیں. اور یہ فرمایا سب سے پہلے مولانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم و حکمت کے اور معرفت کے 10 حصے بنائے گئے، اور اس میں 9 حصے مولا علی شیر خدا کو دے دیا گیا، اور 1 حصے میں تمام کائنات کو بانٹا گیا. یعنی سارے علم و حکمت اور عظمت و فضیلت کے 90% مولا علی کو دے دی گئی، 10% میں سارے کائنات کو بانٹ دی گئی. اور مولانا حضور نے فرمایا جنگ خندق کے وقت جب آپ نے مرحب کو مارا تھا، تو فرمایا کہ علی کا ایک وار کا جو ثواب ہے قیامت تک میری امت کے سارے ثوابوں پہ بھاری ہے. مولائے کائنات کا ایک وار جس سے کہ ابن عبد الود کو آپ نے مارا تھا، وہ کائنات کے جتنے بھی امت ہوگی اس کے تمام اعمالوں پہ بھاری ہے. یہ مولا کی فضیلت ہے. اور آیت مباہلہ میں دیکھیے، آیت مباہلہ اتری ابناؤنا و ابناؤکم نساؤنا و نساؤکم انفسنا و انفسکم. تو جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا اور یہ ہوا کہ تم اللہ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں. تو بیٹوں میں کس کو لے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب سید الشہداء آقا مولا جناب امام حسین السلام کو لے گئے. اب نساؤنا و نساؤکم میں دیکھیے قرآن سے تصدیق ہے کہ اہل بیت یہی ہیں، اور وہی ہستیاں یہی ہیں کہ جو کہ جن کی محبت ہم پہ واجب کی گئی ہے. ان کے اس کی تصدیق جو ہوتی ہے وہ آیت مباہلہ سے ہوتی ہے کہ جب نساؤنا و نساؤکم میں سرکار دو عالم سب کہ آپ کے ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، لیکن صرف نساؤنا و نساؤکم میں سید النساء العالمین، خیر النساء العالمین، فخر موجودات، تصویر سرکار دو عالم خاتون جنت حضرت فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے. یعنی عورت میں صرف بیوی سیدہ کو لے گئے آپ. اب آئیے کہا کہ انفسنا و انفسکم، یعنی تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنا نفس لائیں. تو نفس کہتے ہیں جان کو، جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مولا علی شیر خدا کو لے گئے. تو یہ مولا علی شیر خدا رسول کی جان ہے، نفس پیغمبر کہلاتے ہیں. اور آیت مباہلہ، آیت تطہیر، آیت مودت اور تمام کئی جگہ، اور سورہ الرعد و کئی جگہ، تو مولا
اور حضور نے فرمایا متفق علیہ صحیح حدیث مسلم و بخاری میں ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مومن اور علی سے بغض رکھے گا منافق. کہ علی سے محبت جو ہے ایمان بتایا گیا اور علی سے بغض جو ہے منافقت بتا دیا گیا. منافق جو ہے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں 7ویں طبقے میں ہوگا. تو مولا کائنات کی شان میں یہ فرمایا گیا. پھر فرمایا کہ دیکھیے 1,24,000 لگ بھگ 1,25,000 صحابیوں کی موجودگی میں حجۃ الوداع کے وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری اتممت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، اللہ نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو مکمل کر دیا اور اللہ آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اتری کہ اگر ایک میسج تھا جو اللہ نے کہا کہ نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب پورا آپ نے دین نہیں پہنچایا. وہ تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا حضور نے فرمایا 1,24,000 25,000 صحابیوں کے بیچ میں ممبر بنوایا. جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. سب صحابیوں کی موت کو گواہ کر کے کہا کہ جس کا اللہ مولا ہے، مولا سے مراد یہاں پہ دوست نہیں ہے، مولا سے مراد یہاں پہ آقا و مولا و سردار اور سب سے افضل بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہونا ہے. اب نبوت ختم ہو رہی ہے اور ولایت جاری ہو رہی ہے. نبوت کے رسول پہ ختم ہو رہی ہے اور ولایت مولا علی سے شروع ہو رہی ہے. فرمایا جس کا میں مولا ہوں جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی شیر خدا. یہ حاضہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے. تو حضرت تاریخ گواہ ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اٹھ کے سب سے پہلے گواہی دی کہ مبارک علی کہ آج سے تم ہم سب کے مولا ہو. جہاں تک سوال ہے ہم لوگ دیکھیے پہلے اپنا عقیدہ واضح کر دیں کہ خلافت راشدہ 30 سال تھی. حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، پھر ملوکیت ہو جائے گی. تو 30 سال جو خلافت تھی، پہلے حضرت ابوبکر ہوئے، پھر حضرت عمر ہوئے، پھر حضرت عثمان ہوئے، پھر حضرت مولا علی ہوئے. یہ دینی خلافت تھی اور اس میں ہم مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر خلیفہ برحق ہیں، حضرت عمر بھی خلیفہ برحق ہیں، حضرت عثمان خلیفہ برحق ہیں، پھر مولا علی شیر خدا ہیں دینی خلیفہ. اب یہ خلافت تو دینی تھی، اسے 30 سال تھی، لیکن جو مولا علی کو خلافت روحانی ملی من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے، اور فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، میرے بعد نبوت نہیں ہے. تو موسیٰ کے جو نبوت میں شامل تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے. پھر میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. پھر آپ نے بستر پہ اپنے لٹا کے جانشینی اور مسند نشینی کر دی اور یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ دروازہ جو کھل گیا تھا وہ مولا علی پہ وہ علم حقیقت معرفت کا علم تھا کہ جو علم جس سے کہ ولایت کا سلسلہ شروع ہونا تھا. اور وہ ولایت جو جس سے غوث پاک، غریب نواز جیسے بڑے بڑے ہستیاں، قطب صاحب، بابا صاحب، محبوب پاک، صابر پاک اور حضرت نیاز بن نیاز جیسے حضرت چراغ دلوی، بڑے بڑے ہستیاں بزرگان دین جو گزرے. تو یہ وہ علم ہے جو حضور نیاز بن نیاز فرماتے ہیں نیاز ایسا ولی برحق کے پیر و مرشد ہو اولیاء کا، بتا تو امت میں اس نبی کی کوئی بھی بن بو تراب دیکھا. مولا علی ابو تراب کا آپ کا لقب ہے. تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں بہر کون و مکان گوہر خوشاب علی بدفتر دو جہاں فرد انتخاب علی تمیز مرتبہ کن گر تو چشم حق داری ابو البشر بود آدم ابو تراب علی. یعنی اگر تیرے پاس 2 چشم آنکھیں حق کا تمیز کرنے کی ہیں تو تمیز کر لے کہ آدم جو تھے آدم انسان کے باپ تھے اور انسان مٹی سے بنا ہے اور مولا علی مٹی کے باپ ہیں. تو کون افضل ہے تو خود ہی اندازہ کر لے. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. تو یہ جب یہ ہدایت کا سلسلہ مولا علی سے شروع ہونا تھا اور سارے ولی جتنے بھی ہیں روحانیت کے جتنے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، صابری، نظامی جتنے سلسلے ہیں وہ سب مولا علی سے چلے. جو ہم کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، تو علی کا پہلا نمبر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شجرے ہیں آپ دیکھ لیے اٹھا کے رسول کے بعد مولا علی کا نام ہے شجروں میں. طریقت کے جو شجرے ہیں ان میں رسول کے بعد پہلا نمبر مولا علی کا ہے. خلیفہ مولا علی چوتھے ہیں، لیکن وہ خلافت دینی تھی، وہ 30 سال رہی
اور جو یہ خلافت ہے یہ روحانی ہے، یہ قیامت تک چلے گی. تو یہ مولا علی کی خلافت روحانی جو ہے قیامت تک چلے گی، اور اس خلافت کا اس خلافت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. چاروں خلیفہ برحق ہیں. یہ وہ خلیفہ دینی ہیں، وہ 30 سال کی خلافت تھی، اور وہ آپ کے اور یہ قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے. آج چاروں دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جو خانقاہیں ہیں، جو ہدایت ہے، جو علم و حکمت ہے، جو معرفت ہے، جو ولایت ہے، جو کرامت ہے، وہ مولا علی کے فیض سے ولی ہیں، اور سب ولیوں سے جاری ہے. چپے چپے پہ ولی اللہ لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ ولی ہوتا ہی مولا علی کے فیض سے ہے. کوئی بھی مولا علی کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ مولا علی کی فضیلت ہے. آپ کی شان بہت بڑی ہے، بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ شاہ نیاز بن نیاز نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تھا کہ بحمد اللہ وہ فرقہ میرا ہے جو بے حساب جنت میں جائے گا. اور جب یہ فرمایا تو اس کے لیے ایک فارمولہ دیا، طریقہ دیا. فرمایا نیاز اندر قیامت بے سر و سامان خواہش شد، کیا حب و تولا ہے علی داری تو سامان ہے. یہ نیاز قیامت میں بے سر و سامان نہیں جائے گا. کیا سامان ہوگا؟ کیا حب و تولا ہے علی داری تو سامان، علی کی محبت لے کے جائے گا. جب نیاز اور نیاز کے ماننے والے مولا علی کی محبت لے کے جائیں گے تو بے حساب جنت میں جائیں گے. میرا ایک شعر ہے کہ ٹھہر جاؤ یہ بتاؤ کون ہے مولا علی، ٹھہر جاؤ یہ بتاؤ کون ہے مولا علی، فیصلہ ایک اور ہوگا فیصلہ ہونے کے بعد. یعنی آخر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو. اگر جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، مولا علی سے بغض ملے گا تو جنت کا پروانہ واپس لے کے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور دوزخ کا پروانہ دے دیا جائے گا، مولا علی کا عشق ہوگا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ فرمان ہے سرکار کا. حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تمام امت علی کی محبت میں یکجا ہو جاتی تو اللہ جہنم نہیں مناتا. تو مولا علی کی دشمنی کی وجہ سے جہنم کو بنایا گیا ہے، اور اس لیے یہ حضرت نے فرمایا کہ بے حساب جنت میں نیازی جائیں گے، اور بے حساب جاننے کا طریقہ یہی بتا دیا. اور حضرت قبلہ عزیز میاں صاحب راز بریلوی، امام سالکین محبوب بخش شاہ محمد تقی عزیز میاں راز بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق ابو تراب ہو جاتا ہے کونین میں انتخاب ہو جاتا ہے، اے راز غبارے رہے کوہ حیدر، ذرہ ہو تو آفتاب ہو جاتا ہے، ذرہ ہو تو آفتاب ہو جاتا ہے. یہ سرکار فرماتے ہیں، بابا صاحب فرماتے ہیں کہ تک نہ پڑے نہ منہ کہیں غیروں کا حشر میں، مولا علی کے ہاتھ ہے عزت نصیر کی. اور حضرت گرامی میں چند شعر اپنے پیش کر دیتا ہوں کہ حفظ و امان دل کا سکون و قرار لو، حفظ و امان دل کا سکون و قرار لو، ہم سے علی کے نام کی تم ذوالفقار لو. بتلاؤ تم کو دولت کونین چاہیے، بتلاؤ تم کو دولت کونین چاہیے، جب بھی غم حسین بٹے بار بار لو، جب بھی غم حسین بٹے بار بار لو. تم کو لگے تمہارا مقدر خراب ہے، تم کو لگے تمہارا مقدر خراب ہے، عشق علی سے اپنا مقدر سنوار لو، عشق علی سے اپنا مقدر سنوار لو. عشق حسین لے لو در شہ نیاز سے، عشق حسین لے لو در شہ نیاز سے، بے اختیار آؤ یہاں اختیار لو، بے اختیار آؤ یہاں اختیار لو. مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ دینے کو ان کے نام پہ کچھ اور تو نہیں، دینے کو ان کے نام پہ کچھ اور تو نہیں، زاہد کو ان کے نام پہ صدقے اتار لو، زاہد کو ان کے نام پہ صدقے اتار لو. وما علینا الا البلاغ المبین.